ہوتے تھے ان کو اگر قید کر لیا ہے تو ان کو غلام بناتے تھے، وہ ان کے زرخرید غلام ہوں گے۔ اور جس طرح آپ کے یہاں پر جانوروں کی منڈی لگتی ہے، بھیڑ بکری یا گائے وغیرہ آپ جاتے ہیں نا، جا کر منڈیاں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے وہاں پر انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں۔ یعنی میرے پاس غلام ہیں 4 5 10، اب مجھے پیسے کی ضرورت پڑ گئی ہے، میرے پاس مالی حالات کمزور ہو گئے ہیں، تو میں اپنے اس اگر کوئی نافرمان یا خراب سا غلام ہے تو اس کو لے جا کر وہاں پر بیچوں گا، بولی لگا دیں گے اس کی، بھئی اس کی کیا قیمت ہے، اس کی یہ قیمت ہے، اس کی کیا قیمت ہے، اس کی یہ قیمت ہے۔ اسی طرح عورتیں جو کنیزیں ہوتی تھیں ان کی، وہ لے جاتے تھے وہاں منڈی میں، اور منڈی میں لوگ دیکھتے تھے یہ خوبصورت ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے، یہ کالی ہے اس کی قیمت کم ہے، یہ جوان ہے اس کی قیمت ذرا زیادہ ہے، یہ ذرا درمیانہ عمر کی ہے اس کی کم ہے۔ یعنی اس طریقے سے باقاعدہ جیسے آپ جانوروں کو بیچتے ہیں، اسی طرح اس زمانے میں لوگ منڈیاں لگاتے تھے، اور یہ سسٹم کوئی نیا نہیں آیا تھا ان کے پاس۔ آپ سوچیں، شان مصطفیٰ کو دیکھیں، آپ حضور کی شان کو دیکھیں۔ یہ نہیں کہ صرف مکے اور مدینے میں یہ بات تھی، یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آپ کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ اندازہ لگاؤ، آپ قرآن شریف پڑھو، سورہ یوسف پڑھو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور قافلہ آیا اور ان کا نکال کے لے گیا، تو ان کو منڈی میں جا کر بیچا نا، ہاں؟ غلاموں کی منڈی میں جا کر ان کو بیچا، اور خریدنے والے گاہک بھی وہاں آئے۔ تو صرف یہ نہیں کہ صرف یوسف علیہ السلام ہی ایک غلام وہاں بک رہے تھے، اور بھی بہت سارے غلام بک رہے تھے، لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام اتنے حسین اور جمیل، اور آپ اندازہ لگائیں کہ جو خود بھی پیغمبر ہو اور پیغمبر کا بیٹا ہو، اس کے حسن و جمال کی اور اس کی وفاداری کی اور اس کے اخلاق کی اور اس کی یعنی تمام خوبیوں والا ایک غلام بک رہا ہے، تو بادشاہ وقت جو عزیز تھا اس نے خرید لیا ان کو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کاروبار صرف حضور سے پہلے کے زمانے میں نہیں تھا، پتہ چلا کہ شروع سے یہ بات غلاموں کی اور کنیزوں کی چلی آ رہی ہے، بکتی ہیں، یہ بکتے تھے، اس کی منڈیاں لگتی تھی، غلاموں کی منڈیاں لگتی تھیں اور بکتے تھے۔ اب آپ بتاؤ، اندھیرا تھا کہ نہیں تھا؟ پوری دنیا میں اندھیرا تھا، وہ کام ہو رہے تھے جو نہیں ہونے چاہیے۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، ارے بھائی کم از کم اس کو مار کر ہی دفن کر دو تو تکلیف تو کم ہوگی نا اس کو، لیکن زندہ اس کو ڈال کر کھڈے میں اس کے اوپر مٹی ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ اور وہ زندہ مٹی میں دفن ہو جائے۔ معصوم بچہ، 2 دن کا یا 4 دن کی بچی، کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا اندھیرا ہے۔
تو میرے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ یہ نور نہیں ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے بھیجا تمہاری طرف نور، ان تمام برائیوں کو ختم کرنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بیٹیاں جن کو دفن کیا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا احترام سکھایا کہ جب مائی فاطمہ الزہرا حضور کے کمرے میں آتی تھی تو ان کی تعظیم کے لیے حضور خود کھڑے، یعنی اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ بیٹی جو مائی فاطمہ الزہرا تھی، حضور کھڑے ہو کر ان کا ہاتھ چومتے تھے، اور جو اپنا نشست ہوتی تھی حضور ان کو اپنی نشست پر بٹھاتے تھے اور پھر کلام گفتگو کرتے تھے ان کے ساتھ۔ یہ کس نے سکھایا؟ حضور جب حضور آئے تو بیٹیوں کا دفن ہونا بند ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں کہتی ہیں ہمیں حقوق نہیں ملتے، حقوق نہیں ملتے۔ آج کل کے زمانے کی جو جدید انگریزی پڑھی ہوئی عورتیں ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں مردوں کے ساتھ برابری ملنی چاہیے۔ تمہیں برابری دے تو رہے ہیں، اور کیا چاہیے؟ تمہیں زندہ دفن نہیں کرتے ہیں، تمہیں پیار سے پالتے ہیں، بیٹے سے زیادہ بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں۔ کرتے کہ نہیں کرتے مسلمان؟ ہاں کیوں؟ بھائی اگر بیٹی کو مارے گا بھی تو کیا کریں؟ دیکھو بہن غریب ہوتی، بہن کو نہیں مارتے ہیں۔ بہن جو ہے نا اس کو بیچاری، اس کا زیادہ خیال کرتے ہیں، زیادہ اس کی خواہش کو پوری کرتے ہیں۔ پھر جب وہ جوان ہو جاتی ہے تو اپنے ہاتھ سے سجا کر ڈولی میں بٹھا کر اس کو دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کس نے سکھایا؟ کس نے یہ روشنی دی؟ عورتوں کو حقوق کس نے دیے؟ عورتوں کا یہ جو آج کل جو جدید لوگ ہیں، یہ جو آج کل کے نئی جنریشن یا نئے سوچ والے لوگ ہیں کہ عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، ان کو بتاؤ جب عورتوں کو مہینے کا پیریڈ آتے تھے، جب مہینہ ہوتا ہے نا، عورتوں کو مہینے میں کچھ نمازیں معاف ہے نا ان دنوں میں، تو آپ کو پتا ہے وہ عورت گھر میں کسی کو پانی نہیں دے سکتی تھی، کھانا نہیں دے سکتی تھی، اس کو پلید سمجھا جاتا تھا، اس کو الگ کمرے میں، ادھر اپنے کمرے میں رہو، اس کمرے میں مت آنا، اس کمرے میں مت آنا۔ اتنی ان سے نفرت کی جاتی تھی اس جہالت کے زمانے میں۔ آج جو ماڈرن لوگ ہیں، ماڈرن عورتوں نے کبھی چھٹی بھی کی ہے ان دنوں میں؟ دفتر میں جاتی ہیں کہ نہیں جاتی ہیں؟ اسی حالت میں اسکول جاتی ہیں کہ نہیں جاتی ہیں؟ جو فرائض ہیں وہ پورے کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں؟ کسی نے ان سے نفرت کی؟ گھر والوں نے کوئی نفرت کی؟ نہیں کرتے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ یہ اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف نماز نہیں پڑھ سکتی بس، اور قرآن شریف کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ قرآن شریف کو ہاتھ لگانا
لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کا حکم ہے کہ قرآن کو مس مت کرو، ہاتھ مت لگاؤ جب تم ناپاک ہو۔ یہ تو مردوں کے لیے بھی حکم ہے، مرد بھی اگر